بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو ہے میوزک سیریز چل رہی ہے اور اس کی آلریڈی 3 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور اب ہماری یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں ہم سولوشن کی طرف موو کر رہے ہیں. اور ہم نے فرسٹ جو ہماری پہلے جو ایک ساتھ ہم نے اس کی ہیں اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ میوزک کا اسلام کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور میوزک ہوتا کیا ہے, بیسیکلی میوزک کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ میوزک کے ہمارے برین پر کیا افیکٹ پڑتے ہیں اور یہ ہماری باڈی کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے لیرکس کو ڈسکس کیا, جو سانگس کے لیرکس آ رہے ہیں آج کل وہ کس ٹائپ کے آ رہے ہیں اور وہ کس طرح افیکٹ کر رہے ہیں ہمیں. پھر ہم نے بی ٹی ایس کو ڈسکس کیا کہ وہ بی ٹی ایس کے جس کی آج کل یوتھ جو ہے ہماری بہت دیوانی ہے, چاہے ہم لڑکوں کی بات کریں چاہے ہم لڑکیوں کی بات کریں, زیادہ تر جو ہے لڑکیوں میں دیکھنے کو آیا کہ وہ بی ٹی ایس کی بہت بڑی فین ہے. اور ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کے ایک تو ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, اس کے بعد ان کے سانگس کے لیرکس میں کیا کچھ ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا وہ کس لینگویج میں ہے, بس ہم جسٹ انجوائے کر رہے ہیں, ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور وہ اس میں اتنا شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم نے پاکستان اور جو ہماری جو کنٹری کا میوزک ہے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیسے لیرکس میں آج کل کیسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. اب کیونکہ ہم سولوشن کی طرف موو کر رہے ہیں اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ابھی ہمیں علم میں آ گئی ہیں, تو اب ہم کیا اسٹیپ لیں کہ ہم اس چیز سے نکلیں. ہمیں سمجھ آ گئی کہ میوزک غلط ہے, ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ میوزک ہمارے لیے نقصان دہ ہے, مینٹلی بھی ہمیں یہ ڈسٹرب کر رہا ہے, فزیکلی بھی ہمارے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہے. اب ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم کیسے بچیں یا ہم وہ کون سے اسٹیپ لیں جس کی وجہ سے ہم یہ میوزک کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آسان کوئی چیز نہیں ہوتی, اور آسان وہ چیز ہوتی ہے جس کی آپ نے جسٹ کوشش کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ یہاں موجود ہیں, آپ یہ ریکارڈنگ سن رہے ہیں یا آپ یہاں لائیو موجود ہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا, آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ اچھا میوزک ہے کیا, میوزک کا کوئی سولوشن تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی اور کا حصہ ہے اور آپ اس کو سن رہے ہیں, تو یہ تو آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہو گیا. لیکن اب ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم مزید کیا اسٹیپ لیں تو ہم میوزک سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں, جو ارادہ بھی کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سننا, لیکن آفٹر 2 days 3 days کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ اسی سرکل میں پھنس جاتے ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے صباحت سے پہلے کہ صباحت ایسے کیا سٹیپ جو ہے ہم لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس سائیکل سے نکلیں یہ جس میں ہم پھنس گئے میوزک کے. اور ایون کہ ہم مسلم ہیں اور ہم کافی زیادہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اسٹل ہم اس چیز سے نکل نہیں پا رہے کیونکہ یہ ہماری لائف کا ایک پارٹ بن گیا اور ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر دیں کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صباحت ہے اور آج سولوشنز پہ جب ہم نے بات اسٹارٹ کی ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہوں گی, جب ہم لوگوں نے میوزک کو سائیکولوجی کے ساتھ ریلیٹ کیا تو ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے میوزک جب وہ ہمارے ایموشنز کو اچانک سے چینج کرتا ہے اور ہمارا مائنڈ کس طرح سے گیم کھیل رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ میوزک کے فلو میں بہتے چلے جاتے ہیں. تو بیسکلی سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ آپ نے اپنا کنٹرول جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے خود کو اتنا کمزور نہیں بنانا کہ میوزک آپ کو کنٹرول کرنے لگ جائے. تو بیسیکلی یہ سب سے پہلی جو اسٹیپ ہوتا ہے نا وہ مائنڈ گیم ہی ہوتا ہے کہ آپ نے
یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ انسان ہیں, اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہر ڈیسیژن جو ہے وہ آپ نے سوچ سمجھ کے لینا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو جانوروں میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے نا کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ صلاحیت دی کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے ٹھیک ہے کیا نہیں. اگر آپ آگ پر ہاتھ رکھیں گے تو obviously آپ کا مائنڈ اسی وقت آپ کو یہ سگنل دے گا کہ اپنا حال ہو, اور آپ انسٹنٹلی اس پہ ایکشن کریں گے اور آپ اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے. تو جب آپ کو اتنی ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں پچھلی ایپیسوڈس کے اندر کہ کس طرح سے اسلام میں چیزیں منع کی گئی ہیں, کس طرح برین پہ افیکٹ ہو رہا ہے, BTS کیا ہے, ہر چیز, تو اس ٹائم جو ساری گیم ہے نا وہ مائنڈ کی ہے. اب آپ نے اپنے مائنڈ کو اس چیز کے لیے ریڈی کرنا ہے کہ میں نے میوزک چھوڑنا ہے. جب تک آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گی نا میں کیسے چھوڑوں گی, میں کیا کروں گی, یہ کیسے ہوگا, یہ بہت مشکل ہے, میں تو بہت گانے سنتی ہوں, یہ چیزیں جب آپ مائنڈ میں لائیں گی تو obviously آپ کی جو وہ نفس اور وہ تھاٹس ہیں نا وہ آپ پہ حاوی ہوں گی, آپ کے وہ ایموشنز آپ پہ حاوی ہوں گے جو اس ٹائم میوزک کے حق میں ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو مائنڈ کی گیم ہے. اپنا مائنڈ بنائیں اور انسٹنٹ اس پہ ریئیکشن دے دیں. اگر آپ کی گیلری میں سانگس موجود ہیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیں. یہ مت سوچیں کہ میں یہ والا گانا رکھ لیتی ہوں, یہ رہنے دیتی ہوں, ابھی یہ مجھے اچھا لگتا ہے, زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کو میں تھوڑا کر کے چھوڑوں گی. نہیں, آپ کو انسٹنٹ فوراً ریئیکشن دینا ہے اس چیز پہ, اور اپنے دماغ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ ہاں اب میں نے مکمل طور پہ ختم کرنی ہے. جب آپ ان وسوسوں میں اور ان چیزوں میں پڑیں گی نا کہ اچھا ابھی کر لیتی ہوں, ابھی رہنے دیتی ہوں, چھوڑ دیتی ہوں, تو پھر جب یہ چیزیں مائنڈ میں آ جائیں گی نا تو obviously شیطان کو ٹائم ملے گا کہ وہ آپ کو اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ تھوڑے عرصے بعد آپ یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں گی کہ آپ نے میوزک چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فون سے ہر طرح کے سانگ کو ڈیلیٹ کرنا ہے, کسی بھی طرح کا کوئی بھی, جیسے سبات نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یہ چیز ہے تو مطلب یہ گانا رکھ لیتے ہیں اور یہ والا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. نہیں, جب آپ نے ارادہ کیا نا تو آپ کا فرسٹ اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے سب کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو لوگ یہ سن رہے ہیں اگر وہ میوزک سے ایڈکٹ ہیں تو وہ لازمی فرسٹ اسٹیپ اب بھی لیں, اب بھی جائیں اور اپنا اس سب کو ڈیلیٹ کر کے آئیں, اپنے سب سانگس جو بھی آپ کے فون میں پڑے ہوئے ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کر کے آئیں, اور پھر واپس آ کے یہاں سے اس پوڈ کاسٹ کو کنٹینیو کریں. مطلب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ سن لوں پورا اور پھر میں جاتی ہوں. نہیں, آپ اب بھی جائیں اور اب بھی کر کے آئیں, اور تاکہ کیونکہ آپ جب ایک چیز کو ڈیلے کرتے ہیں نا تو پھر شیطان آپ کے دل میں ایک وسوسے ڈالتے ہیں. شیطان کا تو کام یہ ہوتا ہے, تو آپ نے فوراً سے ایکشن لینا ہے. اوکے, اب ہم صدف سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ہم نے سانگ ڈیلیٹ کر دیے اور ہم نے سانگ ہم سنتے تھے, وہ سنتے تھے, ٹھیک ہے, یا کم سنتے تھے لیکن ڈیلی کا کچھ وقت ہم کو دے رہے تھے. اب ہم نے جب سانگ ڈیلیٹ کر دیے تو وہ اس وقت ہمیں ضرور ایسے کریونگ ہوگی کہ کچھ اور ہو یا کچھ ایسی چیز ہوگی جو سنیں, یا ہمیں لگے گا کہ ہماری لائف سے کوئی چیز مسنگ ہو گئی ہے, تو ہم ضرور سوچیں گے, اور جب ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی تو ہم گو بیک ٹو میوزک جائیں گے, ہم دوبارہ سے کوئی سانگ سن لیں گے, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے. ایک چیز ہم نے اتنا عرصہ کی وہ ہماری لائف کا پارٹ بن گئی, اور اب ہم اس کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم نہیں چھوڑ پا رہے, کیونکہ وہ ہماری لائف کا جب جو چیز عادت بن جاتی ہے نا تو اس کو چھوڑنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ ہمیں کچھ الٹرنیٹیوز بتائیں صدف کہ کیا اگر ہم سانگ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کیا کریں, اس کی جگہ کیا چیز کریں یا کیا ہیبٹس بنائیں جو ہمیں یہ فیل نہ ہو کہ ہماری لائف سے کوئی چیز جا رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر ہم میوزک کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, میوزک کو تو ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ میوزک از حرام, اور ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا, تمام علماء کے لحاظ سے دیکھ لیا, قرآن کے لحاظ سے, ایوری تھنگ. سو کمنگ ٹو دا آلٹرنیٹیوز, اب فار ایگزامپل اب ایک پرسن ہے اور وہ میوزک میں بہت زیادہ انڈلج ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے جیسے کہ آپ نے ڈسکس کیا کہ اس نے اپنا سارے سورسز ختم کر دیے میوزک کے, کوئی ایپ تھا یا کوئی بھی سانگس تھے اس کے پاس پڑے ہوئے تو اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیے. اب اس کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو چاہیے, ٹھیک ہے. تو آلٹرنیٹیو کا مین جو میننگ ہے نا, اس کو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہو تو اسی طرح کی لیکن اس کا افیکٹ اس طرح کا نہ ہو. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے ادھر, جیسے شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں وہ
شوگر کی جگہ پہ کینڈلز یا کوئی اس طرح کا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو کام تو شوگر کا کرتا ہے لیکن وہ ایز اے شوگر کی طرح نہیں ایکٹ کرتا, ان کی باڈی پہ مطلب اس چیز کا افیکٹ نہیں ہوتا. سو ہمیں میوزک کے لیے بھی اسی طرح کو کوئی آلٹرنیٹ چاہیے ہے کہ ہمیں اس سے مطلب اس کی وہ ہمیں نیڈ تو پوری ہو جائے لیکن وہ ہمیں اس چیز کا گناہ نہ ملے یا جو بھی سارا کچھ وہ نہ ہو, افیکٹ نہ ہو اس کا اس طرح باڈی پہ. تو اب یہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کس حد تک میوزک کے اندر انڈلج ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے وہ بہت زیادہ میوزک سنتا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ مطلب اٹھتے بیٹھتے اور مطلب اس کی رنگ ٹون میں بھی میوزک ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو جو فرسٹ اینڈ بیسک اسٹیپ ہے میوزک کے لیے اس میں یہ ہے کہ ایک اس بندے کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو سانگز اس نے سنتا ہے تو اس کو سننا ختم کرے, ٹھیک ہے, جو میوزک والے سانگز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو میوزک فری سانگز ہوتے ہیں ان کو وہ اپنی لائف میں لائے. اب یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ میوزک فری سانگز وہ سنتا رہے بٹ اٹس جسٹ اے اسٹیپ. اور اس کے بعد جب میوزک فری سانگ ہم سن رہے ہیں اور سمپل جو ہے وہ ورڈنگس ہیں تو اس کے لیے اس میں ڈفرینٹ کچھ ایسے سانگس ہوتے ہیں جن شرکیہ کلمات وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایکچوئل ڈیزائر پرووکنگ سانگز ہوتے ہیں تو وہ چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے. سمپل جو میوزک فری سانگز ہوتے ہیں وہ آپ سن لیں, دس از دا فرسٹ اسٹیپ. لیکن اس پہ جمے نہیں رہنا, یہ اس لیے کرنا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کے لیے, کیونکہ اگر ایک بندہ سن رہا ہے تو اس کے لیے اوبویسلی کافی مشکل ہوتا ہے فوراً سے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا. تو سلولی اینڈ گریجولی یہ ایک اسٹیپ لے کے تو وہ اس چیز کو چھوڑ سکتا ہے. اب ہم نے سیکنڈ اسٹیپ جو اس بندے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اب اس نے میوزک دوسرا جو ہے وہ سننا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, جس میں میوزیکل انسٹرومینٹس کا یوز تھا, اور اب وہ تھوڑا تھوڑا میوزک فری سانگ سن رہا ہے. اس نے اس اسٹیپ کو بھی چھوڑنا ہے اور نشیدز پہ آنا ہے, ٹھیک ہے. نشیدز آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا, حلال میوزک ٹائپ کہتے ہیں اس کو, مطلب اچھے اس میں الفاظ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب ہم نشیدز پہ آ جاتے ہیں. اب نشیدز میں بھی کچھ ایسی نشیدز بھی ہیں جن میں میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹس اس کے اندر نہ ہوں, کیونکہ اگر بے شک ہم صحیح چیز سن رہے ہیں, حلال چیز سن رہے ہیں, لیکن اگر اس میں بھی میوزیکل انسٹرومنٹس آ جائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے حرام بن جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو نشید اور سانگ نشید کو سانگ سے ریپلیس کرنا ہے. آپ جب بھی سانگ سنتے تھے ٹریول میں, کسی سے کہیں آپ پارٹی میں جاتے ہیں, کہیں پہ بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر جیسے ہوتے ہیں دوستوں کے, یا ویسے تو سانگز جو ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں, تو ان کو ہم نے نشید سے ریپلیس کرنا. آپ نشید سن شروع کر دیں. اس کے علاوہ جیسے ٹریول انسان بہت زیادہ کرتا ہے تو اسلامک لیکچرز ہوتے ہیں, کافی پوڈ کاسٹس ہوتی ہیں, فنی بھی انٹلیکچوئل بھی, تو آپ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں سانگ سے, اور نعتیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں. تو آہستہ آہستہ جب آپ کافی ٹائم سانگس سننا کم کر دیں گے تو آپ کی یہ عادت بن جائے گی, اور کوئی بھی سانگ جب آپ کو نیکسٹ سنیں گے آپ تو آپ کی باڈی اس چیز کو ریفلیکٹ کرے گی, مطلب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. آپ کا دل چاہے گا کہ بس یہ گانا بند ہو جائے. اگر آپ لوگوں میں سے بھی اوبیسلی کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے ضرور جو بھی یہ سن رہے ہیں اس ٹائم, تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے گانا سننا چھوڑ دیا تھا اور کچھ ٹائم آپ کو کہیں گانا سنی دیتا ہے کسی مال میں کہیں پہ بھی, تو آپ کو وہ اچھا فیل نہیں ہوتا اور آپ کا دل کرتا ہے کہ بس میں یہاں سے چلا جاؤں یا پھر یہ سانگ بند ہو جائے. تو یہ کچھ بیسک سٹیپس تھے جو ایک بندے کو لینے چاہیے جب وہ میوزک سنتا رہتا ہے, اور میوزک کو کام کرنے کے لیے یہ اس کو سٹیپس جو ہے وہ لینے چاہیے. جیسے کہ صدف نے بتایا کہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ اس نے یہ کرنا ہے کہ میوزک فری سانگ کی طرف آنا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بالکل سانگ نہیں سن رہا, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو یہ پتا چلے گا اچھا میوزک فری سانگ سن سکتے ہیں تو وہ اس پر چلا جائے. یہ ان لوگوں کے لیے صرف ہے جو اتنے ایڈکٹ ہیں اس کے کہ ان کو بالکل سانگس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے, اور وہ ان کا اٹھنا پھرنا اور چلنا اور صبح اٹھ کے ان کا یہ مطلب وہ بہت حد تک ایڈکٹ ہے. تو
ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ میوزک فری سانگ کی طرف آئے, مطلب وہ ووکلز ہوتے ہیں صرف, لیکن اس میں بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. جیسے کہ ہم نے ایک پوری ایپیسوڈ جو ہے وہ لیرکس پر کی تھی کہ آج کل لیرکس کیسے ہیں سانگ کے, تو اس کو سنتے ہوئے آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں اس میں جو ووکلس ہیں, مطلب جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے, شرکیہ نہ ہوں یا کچھ ایسے نہ ہوں کہ جو آپ کو ڈفرینٹ ہارمفل ایکٹیویٹی کی طرف پرووک کریں. تو آپ نے سنتے ہوئے پہلے تو یہ خیال کرنا ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور سیکنڈ اسٹیپ, جیسے آپ نے صدف نے بتایا کہ آپ نے جو ہے نشید کی طرف موو کرنا ہے, تو نشید میں بھی ڈفرینٹ, جیسے کہ میوزک آج کل تو نعتوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے, تو آپ میں اپنا گول یہ مائنڈ رکھنا ہے کہ ہم نے میوزک کو اپنی لائف اسٹائل میں ایڈ کرنا ہے. پھر آپ نشید یا نعت جو بھی چیز سن رہے ہیں, آپ نے یہ لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ جو چیز سن رہے ہیں اس میں میوزک ہے یا نہیں. ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ہماری جو میوزک اینڈ اسلام والی ایپیسوڈ تھی, اس میں یہ میوزک بیسیکلی ہے کیا. اٹس ناٹ کہ ایک گانا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ میوزک ہے. میوزک میں میوزیکل انسٹرومنٹ آ جاتے ہیں, تو اگر وہ نعتوں میں یا نشید وغیرہ میں بھی یوز ہوتے ہیں تو اس میں اس کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کے بعد جیسے کہ صدف نے کہا کہ ہمیں اس کے بعد میں ہم نے نشید کو بھی کام کرنا ہے, اور ہم نے مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فری ٹائم ہے, آپ اس میں نشید سن رہے ہیں, اوکے آپ سنتے رہیں, لیکن اگر آپ اس میں کچھ اور کام کریں گی, کچھ پروڈکٹیو کریں گی, کوئی پوڈ کاسٹ سن لیں گی جس سے آپ کا جو ایمان ہوگا وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, تو وہ کام زیادہ بہتر ہے نا. تو وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کس طرح سے یوٹیلائز کر رہی ہیں. سبات, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. اچھا, تو جو مین چیز اس کے بعد آتی ہے نا, صدف نے جیسے الٹرنیٹ کا ذکر کیا, تو اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے نا, اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہوتا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کنسسٹینسی. لائک آپ کو سانگ سنتے ہوئے آدھی زندگی گزر چکی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے صرف 15 یا 20 دن ایفرٹ کرنی ہے اور اس کے بعد مطلب آپ میں وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں آپ نے کتنے سال سانگ سنے, ٹھیک ہے, آپ غفلت میں رہے, آپ نے سانگ سنے, آپ نے اتنے عرصے تک سانگ سنے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 5 یا 6 دن کی ایفرٹ کے بعد اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے, اوکے اب مجھے سانگ افیکٹ نہیں کریں گے. نہیں, وہ آپ کی لائف کا نا پرماننٹ پارٹ رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس کو ٹیمپریری کیا اس کو زندگی سے ختم کرنے کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی. جب آپ سانگز آپ کے دماغ میں آپ نے کوئی سنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ پہلے سنتے تھے, وہ بہت پہلے آپ کا فیوریٹ سانگ رہ چکا ہے, وہ کسی آپ کے فیوریٹ سنگر کا ہے, تو ایسا تو ہو ہی نہیں نا سکتا کہ شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈال لینا. آپ کو وہ اچھا لگے گا, دل کرے گا اس ٹائم پہ بھی. آپ کہیں کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب تو انسٹاگرام آ گیا ہے, ہر ریل پہ, ایون ہر ریل پہ اب تو نشید بھی میوزک میں آ گئی ہے نا, تو ہر ریل پہ ہی کوئی نہ کوئی ٹرینڈنگ سانگ چل رہا ہوتا ہے. اور کچھ سانگز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ایک ٹائم پر بہت اچھے لگتے تھے, تو جب آپ وہ سنتے ہیں نا اسی ٹائم, تو آپ وہ اپنے پاس میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں او یہ میرا فیوریٹ تھا, اور اسی ٹائم مطلب آپ کا وہ ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے اندر سے کہ کوئی بات نہیں, ریلس کی سن رہی ہوں نا 30 سیکنڈ کے لیے, تو میرے کانوں میں آواز جا رہی ہے, 30 سیکنڈ کے لیے سن لیتی ہوں, تو اس کے بعد تو ریل آدمی چلی جائے گی نا. اب جب آپ اگلی ریل نکالیں گی یا آپ شارٹس دیکھ رہی ہیں یوٹیوب پہ, تو آگے بھی کوئی نہ کوئی سانگ ہے, اس سانگ سے بھی آپ کی کوئی نہ کوئی پاس جڑا ہوگا, یا وہ سانگ ایسا ہوگا کہ اس کی ایک دم آپ کے میوزک بہت اٹریکٹ کرنے لگ گیا. تو ہیبٹس ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. 2009 میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا, اس کے مطابق 18 to 54 days لگتے ہیں آپ کو کوئی بھی ہیبٹ اپنے اندر لائک اس کو اپنی لائف کا پارٹ بنانے کے لیے. لیکن منیمم مطلب نارمل اگر بات کریں تو 66 days. تو اگر سائنس یہ چیز کہہ رہی ہے کہ آپ کو کوئی چیز اپنی لائف میں اس طرح سے لانے کے لیے کہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے, اتنے ڈیز چاہیے, تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ آپ 15 دن بعد ہی ہمت ہار جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ میوزک نہیں چھوڑ سکتے. تو کنسسٹینسی بہت مین پارٹ ہوتا ہے, بہت مین پارٹ, ہر کام میں کنسسٹینسی بہت مین پارٹ ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کنسسٹ رہنا ہے. ایک ٹائم انشاءاللہ ایسا آئے گا کہ آپ وہ فیوریٹ سانگ آپ کے کانوں میں گونج جائے اور آپ کو اکتاہٹ ہونے لگی ہے, تو آپ نے خود کو اس لیول تک لے جانے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے کہ وہ لیول آپ کی لائف میں آ جائے. میں اس دن
यूथ क्लब के बारे में आप सबको पता होगा, तो मैं उनकी एक पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें अली इख्तिशाम उनके एक हैं यूथ क्लब की ना मेंबर, तो वो भी बात कर रहे थे कि अब जब वो गाने कहीं लगते हैं ना, ये नहीं है कि हमारे लाइफ में गाने कहीं हम सुनते नहीं हैं, हम लोग कैफे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, हर जगह म्यूजिक लगा होता है। इवन अब आप किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, वहाँ पे भी इतना लाउड म्यूजिक होता है कि आपकी सोच है। लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोगों ने म्यूजिक को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं समझा, तो हम उस चीज़ को इस तरह इग्नोर करते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि म्यूज़िक लगा हुआ ये नहीं, हम लोग अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं जिसके साथ आए होते हैं, हमारा फोकस सिर्फ हमारी फैमिली या वो लोग होते हैं जिनके साथ हम आए होते हैं, ना कि हमारा फोकस वो म्यूज़िक होता है। बट जिन लोगों को अच्छा लगता है वो साथ म्यूज़िक इंजॉय करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब वो स्टेज आ गया कि मेरे सामने कभी ऐसा कोई गाना चले जो मेरे पास में मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने कानों में उंगलियां डालूं। मुझे इतना बुरा लग रहा होता है कि ये गाना यहाँ से मतलब हट जाए। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह वो उस लेवल पर आ चुके हैं। तो हर इंसान इस लेवल पे आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहो। तो कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में लेके आनी है आपने, किसी भी काम में आओ। तो फिर सॉन्ग छोड़ना तो बहुत ये आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि सॉन्ग्स आपकी ज़िंदगी का बहुत अरसे तक पार्ट रह चुके हैं। इवन अब तो हर चीज़ में सॉन्ग है ना, तो फिर उसको आप छोड़ने के लिए 10 दिन 5 दिन कैसे रख सकते हो? इतनी जल्दी नहीं होता। अगर आपने एक इंस्टेंट रिएक्शन दिया, म्यूज़िक छोड़ दिया, ओके आपने छोड़ दिया, लेकिन अब उसको आदत बनाने के लिए ना आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगी तो फिर आप वापस उसी स्टेज पर खड़ी हो जाएंगी जाके जहाँ से आपने शुरू किया था। बहुत अच्छी बात की है कि आपने कंसिस्टेंट रहना, और ये नहीं है कि आपने छोड़ा और फिर आप दोबारा से ट्रैक हुई और आपको लगे आप नहीं छोड़ सकते। बाकी आपने अगेन एंड अगेन कोशिश करनी है, और जो मेन चीज़ है आपने दुआ करनी है। दुआ में बहुत ताकत होती है। आपने लाजमी अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आप ये म्यूज़िक को मेरी लाइफ से एलिमिनेट कर दें। और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको मेरी लाइफ से एलिमिनेट कर दें, तो अल्लाह ताला ज़रूर। बेसिकली जब आप कोई दुआ मांगते हैं ना, तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपको एक दुआ मांगने की अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है ना, तो फिर तो आप ये छोड़ ही दें, या ये सोचना ही छोड़ दें कि अल्लाह ताला वो चीज़ कबूल नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह ने जब तौफीक दे दी है तो डेफिनेटली वो अल्लाह ताला उस बात को कबूल नहीं करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह है कि आजकल तो आप कोई भी म्यूज़िक कोई भी गाना नया आता है तो हम उसको नहीं सुनते, हमने छोड़ा हुआ है। हमें वो उस गाने के लिरिक्स जो हैं वो हमें याद हो जाते हैं। लाइक हम चलते फिरते जहाँ जाते हैं वहाँ वो चीज़ होती है, लेकिन वही चीज़ है कि वो चीज़ अफेक्ट नहीं करती। या कभी ऐसे गैदरिंग में चले जाएँ कि जहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, वो इतना लाउड म्यूज़िक होता है कि आप मस्जिद में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको आवाज़ आ रही होती है, उतना लाउड म्यूज़िक होता है। लेकिन अगर आप एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा इसी तरह एक स्पोर्ट इवेंट हुआ था, उसमें हमने पार्ट लेना था और मैं पूरा दिन वहाँ रही थी, और इन करें कि मुझे बेसिकली ये होता है कि जब आप ऐसी जगह पर जाएं तो आप उस तरफ तवज्जो ही ना दें तो वो चीज़ आपको याद नहीं होगी, या वो आपकी मेमोरी का वो नहीं पार्ट नहीं बनेगी। और जो चीज़ हमने छोड़ दिया म्यूज़िक, लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे सवाल ने कहा कि डिफरेंट मतलब एक आदत को दोबारा बनाने में भी इतना अच्छा लगता है, और जो चीज़ आपकी मेमोरी में है वो काफ़ी अर्सा तक रहती है, बहुत अरसे तक रहती है। लाइक अभी भी कोई गाना जो एक टाइम में हमने सुना था, बहुत सुना था, अभी अगर वो गाना लगता है तो वो पूरा जो है वो पूरा हमारे जो दिमाग में वो सारे उसके लिरिक्स आ जाते हैं कि अच्छा ये यूँ था और ये यूँ था। ये फुल गाना हमें याद होता है, वो हमारी मेमोरी से एलिमिनेट नहीं होता, वो खुद ब खुद इस तरह लगता है कि हम उसको वो उसके सारे जो लिरिक्स हैं हमारे जहन में घूम रहे होते हैं। तो इसी तरह कोई भी चीज़ जाने में बहुत वक्त रहती है, और बाज़ औक़ात वो जाती नहीं है लेकिन पड़ी रहती है, और लाइक वो आपके दिमाग के किसी कोने में पड़े रहेंगे और आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। जब आप उसकी जगह एक अच्छी एक डिफरेंट चीज़ उसकी जगह लेके आना शुरू कर देंगे, वो आपके वो ऐसे ही है कि जैसे आप कोई सामान आपने उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया, तो बेशक वो आपके घर में बड़ा हुआ है तो आपको उससे फिक्र नहीं होगी कि अच्छा ये है, क्योंकि उसकी जगह लेने के लिए नई चीज़ें आ गई। इट्स नॉट ये मैं आपके ब्रेन की बात कर रही हूँ, आप ये ना समझना कि अच्छा
فون کے کونے میں پڑے رہیں گے تو ہمیں افیکٹ نہیں کریں گے. اگر فون میں پڑے رہیں گے تو وہ یہ ہے کہ گناہ جتنا قریب ہوگا اتنا کرنا آسان ہو جائے گا. تو وہ جو اپنی جو چیز آپ نے لائف سے نکالنی ہے نا, تو اس کا مین جو سائنٹیفکلی یہ پروون بات ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا لیں اپنے لیے. جب آپ اس چیز کو اپنے لیے مشکل بناتے ہیں نا تو وہ خود ہی آپ کی لائف سے ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو اتنے اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو نہ ہی کریں. اب میں صدف سے پوچھنا چاہوں گی کہ صدف اور کوئی ایسا الٹرنیٹ ہم میوزک کی جگہ چوز کریں, جیسے کہ ہم اگر اس کو قرآن سے سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو مین الٹرنیٹیو ہمارا ہے نا, سب سے پہلے ہم نے میوزک فری سانگس کی بات کی, پھر نکیز کی بات کی, اور پھر اس طرح لیکچرز اور سم تھنگ جو بھی. لیکن جو ہمارا مین الٹرنیٹیو ہے وہ قرآن ہے. مطلب ہمیں اینڈ جو ہے وہ قرآن پہ کرنا ہے, کیونکہ قرآن کا کلام جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر رکھنے والا ہے, اور قرآن کا ہر ایک انسان کی لائف پہ ایک انڈیویجول امپیکٹ ہوتا ہے. قرآن کو ہمیں الٹیمیٹ الٹرنیٹیو ہمیں بنانا ہے. مطلب جو ٹاپ الٹرنیٹیو ہے نا وہ ہمیں قرآن کو رکھنا ہے. نشید بھی ٹھیک ہے, نعتیں وغیرہ سن لیں, لیکن جو اینڈ کرنا ہے نا وہ ہمیں قرآن پہ کرنا ہے. قرآن سے ہمیں دوستی کرنی ہے, قرآن کو ہمیں ٹائم دینا ہے, اور قرآن سے انسان کی اور بھی بہت سی بری عادتیں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں, اور قرآن سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ سننا شروع کر دیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آسان ہو جاتی ہیں آپ کے لیے. صرف یہ نہیں کہ ہم میوزک کو چھوڑنے کے لیے قرآن کو ہم سنیں, بلکہ اس سے اور ہماری نماز بہتر ہو جاتی ہے, خشوع و خضوع کو آتا ہے ہماری نماز میں, اور بھی نمبر آف بینیفٹس ہوتے ہیں قرآن کو سننے سے, قرآن کو اپنی لائف میں شامل کرنے سے. تو جو ساری چیزوں کو چھوڑ کے ساری چیزیں ایک طرف اور قرآن مجید ایک طرف, تو اگر ہمیں بالکل ہی ان سب چیزوں سے نکلنا ہے تو ہمیں بالکل جو ہمیں الٹیمیٹ الٹرنیٹ بنانا ہے وہ ہمیں قرآن مجید کو بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی محبت سے نوازے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ڈیفینیٹلی. اور ویسے بھی میں نے بھی ایک وائسی کی ممبر کا سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میوزک کے بہت ایڈکٹ تھے اور وہ ایک سنگر بننا چاہتے تھے, لیکن پھر انہوں نے اس کو اسی طرح انہوں نے قرآن سے اس کو سبسٹیٹیوٹ کیا اور انہوں نے قرآن سننا شروع کیا, اور پھر ان کی لائف بالکل چینج ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بہار بنا دے. وہ دعا ہے اپنی پہلے ہمیں جائے قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جراحی و ذہب عنی. اللہ تعالیٰ آپ جو ہے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے اور میرے سینے کا نور بنا دیجیے, اور اللہ تعالیٰ سے میرے غم کو دور کرنے والی کتاب بنا دیجیے. تو ہمیں ڈفرینٹ دعاؤں کو اپنی لائف میں شامل کرنے تاکہ ہمارے لیے یہ جو اسٹیپ ہم لینا چاہ رہے ہیں وہ آسان ہو جائے, اور اس کو ہمیں قرآن کو اپنی لائف میں ہم جیسے جیسے ہماری لائف میں قرآن آتا جائے گا ایسے ایسے ہماری لائف میں سکون آتا جائے گا. تو آپ خود فیل کریں گے کہ اچھا ایک وہ لائف میں جب میں میوزک سن رہی تھی تو ایک یہ لائف ہے کہ میوزک میں نے چھوڑ دی ہے. اور کیونکہ میوزک کا یہ ہے کہ بہت ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ہمت والا کام ہے, لیکن اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو نہ کر سکیں, اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراً سے کر لیں. لیکن آپ جو مین بات ہے کہ ارادہ, اگر آپ نے ارادہ کیا, آپ نے یہ چیز سنی ہے, آپ اس چیز کا پارٹ بنی ہے, آپ اس پوڈکاسٹ سننے کا پارٹ ہیں, تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آسان کر دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو پہلا درد کھول دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیز آپ کو سنوائی کہ اچھا آپ ایسے اسٹیپ لے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو اپنی لائف سے ایلیمنیٹ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو تو نور کی راہ نہیں دکھاتے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتے. تو اگر آپ کو یہ چیز سننے کو مل رہی ہے, آپ کو میوزک کے بارے میں یہ چیز جاننے کی ہو رہی ہے کہ اچھا میوزک کا سولوشن کیا ہے, میوزک کا الٹرنیٹیو کیا ہے, یا میوزک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, کوئی تو سولوشن ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ راستہ نکالا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی آخر میں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے.
اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو لازمی کریں گے. اور یہ ہے کہ آپ نے صحیح اور انسٹا پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دعا کو لازمی اپنی لائف میں شامل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری لائف میں جو گناہ ہیں ان کو نکال دیں اور ہمیں بھی نیکیوں کی مزید توفیق دے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حیا نیوٹین کو مزید اچھے کام کرنے کی اور مزید اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. اور اسی طرح یہاں پر ہم اپنی جو ہے اس میوزک سیریز کا اینڈ کرتے ہیں. یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ تھی اور ڈیفینیٹلی ہم آگے بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی سیریز لے کے آتے رہیں گے. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اسپیسیفک ٹاپک پر اس سے نیکسٹ سیریز لے کے آئیں تو آپ لوگ جو ہیں ہمارے گروپ میں کسی کو بھی میسج کر سکتے ہیں, لائک مجھے کر سکتے ہیں, حیا کو کر سکتے ہیں, اور ہم آگے اس پر ورک کرنے کی کوشش کریں گے.